नाज़रीन, नेतन्याहू की अमेरिकी कांग्रेस में स्पीच ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि जंग आपके दरवाजों के ऊपर है। अमेरिका की जानिब से इजराइल को मुकम्मल ग्रीन लाइट दे दी गई है और इजरायली प्रोपेगेंडा के अंदर आकर अमेरिका एक बार फिर मिडिल ईस्ट के अंदर एक तबाहकुन जंग छेड़ने जा रहा है और ये वो जंग होगी जो इससे पहले मिडिल ईस्ट ने कभी विटनेस नहीं की। नाज़रीन, हमने वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का झूठ तो सुना था जो इराक जंग छेड़ने के लिए सिहूनियत ने इस्तेमाल किया और बाद में पता चला कि वहां पर कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, लेकिन इराक तबाह हो गया, फिर शाम तबाह हो गया और लाखों लोग जो हैं वो इस एक झूठ की वजह से लाखों मुसलमान लुकमा अजल बने। जूलियन असांज ने कहा था कि पिछले 50-60 सालों में जितने भी जंगें हुई हैं वो मीडिया लाइज की वजह से, और ये मीडिया कौन कंट्रोल करता है वो आप बखूबी जानते हैं, चाहे वो अमेरिकी मीडिया हो, लेकिन उसको असल में इजराइल कंट्रोल करता है। उसके जो डायरेक्ट ऑनर्स हैं वो यही हैं और इनडायरेक्टली यही कंट्रोल करते हैं और उस प्रोपेगेंडा को जो इनके पॉलिटिशियंस, इनकी एलीट बताती है उसको उनका मीडिया जो है वो फैलाता है। तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बयानिया सुना हमने तारीख में, और ये वाला झूठा बयानिया जिसके बुनियाद पर मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप देखें कि इस स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप की जो असैसिनेशन है उसका झूठ जो है वो ईरान के ऊपर बांध दिया कि ट्रंप के असैसिनेशन में ईरान का किरदार है। हालांकि वहां पर ये सारे सबूत आ चुके हैं कि कैसे सीक्रेट सर्विसेज ने कोताही बरती, उनके पीछे कौन था, उन्होंने शूटर को देखा लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको इग्नोर किया। वो सारी चीजें, उनकी डायरेक्टर जो है वो रिजाइन कर गई है, लेकिन झूठ ईरान के ऊपर बांधा जा रहा है। तो बहुत सारे झूठ मिलाकर जिसको इनका मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है उस झूठ की बुनियाद पर अमेरिका जा रहा है एक और जंग में जो बिल्कुल उनकी जंग नहीं है, और अमेरिकन इसको देख रहे हैं कि ये जंग उनकी जंग नहीं है। और इजरायली प्रोपेगेंडा की वजह से, इजरायली मफादात और इजरायली झूठों की वजह से अमेरिका एक बार फिर ला हासिल जंग के लिए अपना नुकसान करने के लिए जो है वो बहरहाल मिडिल ईस्ट में जा रहा है। कुछ दहाइयां पहले नाज़रीन एक एक्सपर्ट और फिलोसफर ने कहा था कि जो इजराइल है यानी ज़ायनिज़्म है वो दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है और इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए वो अमेरिका को एज अ व्हीकल, एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है। ये दहाइयों पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं और अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो अमेरिका को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर नाज़रीन एक फर्क जो माजी से आज की इस जंग में फर्क है वो है मॉडर्न मीडिया। माजी में तो टीवी था, जो बातें वहां पर की जाती थी उसका कोई आगे से काउंटर नैरेटिव नहीं था, लेकिन आज मॉडर्न मीडिया ने एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है। आज अमेरिकन अवाम को पता है, आज यूरोपियंस को पता है, और इसलिए नेतन्याहू के इस झूठों से भरी तकरीर के बाद अवाम में गुस्सा और बढ़ा है। जो काउंटर नैरेटिव है वो और स्ट्रांगली आना शुरू हुआ है कि ये तो हमें एक ऐसी जंग में धकेल रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ के ऊपर मुबनी है। तो अब ये आगे आने वाले वक्तों में देखना होगा कि ये कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। अवाम जो वहां पर उठ खड़े हुए हैं और वो रियलिटी को देख रहे हैं, जो टीवी उनको बता रहा है, जो इजरायली पॉलिटिशियंस वहां पर जाकर बता रहे हैं, और जो वहां की अमेरिकी एलीट जो कि गुलाम बनी हुई है जो उनको बता रही है, उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये आज की तारीख में ये डिफरेंट चीज है। अमेरिकी दानिश्वर ओपनली इसके ऊपर लिख रहे हैं, जो अवाम के सामने ये नैरेटिव जा रहा है कि ये जो जंग जारी है 9.5 महीनों से, ये बिल्कुल अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है, और ईरान से जंग करना तो ये अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख देगा अमेरिकी इक्तदार की। बिल्कुल ये तय है कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं जीत सकता, लेकिन आपके सामने है कि ये जंग होने जा रही है ड्यू टू इजराइल। अब नाज़रीन आप देखेंगे ये डिबेट जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी यूक्रेन जंग के साथ निमट रहा है और उनको पता चला है कि कैसी लाहासिल जंग में अमेरिका ने उनको धकेल दिया और उससे उन्होंने कोई बेनिफिट गेन नहीं किया। और अब ये मिडिल ईस्ट वाली जंग, अब यूरोप के अंदर डिबेट क्या है, वो कह रहे हैं इकोनॉमी हमारी तबाह हो रही है, इमेज हमारा तबाह हो रहा है, इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्कों के अंदर आ रही है, इमिग्रेंट्स हमारे मुल्कों के अंदर आ रहे हैं। बिलफर्ज अगर इजराइल गजा का एक टुकड़ा मजीद कब्जे में करने में कामयाब हो जाता है तो यूरोप को क्या फायदा। ये यूरोप में डिबेट है इस वक्त, वहां पर इतने बड़े बड़े मुजाहरे दोबारा से शुरू हो गए। यूके गवर्नमेंट का हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर मतलब प्रेशर उनकी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा है। गो कि उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं किया, लेकिन अब लोग दोबारा से निकलना, अभी पेरिस में इतने बड़े बड़े मुजाहरे। तो वहां पर डिबेट ये है कि अगर इजराइल कब्जा कर भी लेता है तो इसमें हमारा क्या फायदा है एक मजीद टुकड़ा हासिल करने से। पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में हमारा इमेज क्या जा रहा है, हमारे अपने मुल्कों में हम इतनी इंस्टेबिलिटी आ रही है तो हम तो कुछ गेन नहीं कर रहे।
حوثیوں کے حملے کی وجہ سے کتنا اکنامک لاس ہم کر چکے ہیں, جو بائیکاٹ کیمپین چلی ہوئی دنیا میں ہم کتنا لاس کر چکے ہیں. تو بہرحال یہ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں, ایک طرف جنگ جو ہے وہ دروازے کے اوپر کھڑی ہے, ساتھ ساتھ یہ فورسز بھی ہیں, یہ کتنا کامیاب ہوں گی یہ اب وقت بتائے گا. لیکن کلیئرلی ناظرین ہم فلیش پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں, ہسٹری کے فلیش پوائنٹ کے اوپر, یعنی جہاں سے آپ کا فیوچر جو ہے وہ طے ہونا ہے. اور جو نتن یاہو کی جانب سے ناظرین ایک بات ہوئی ہے, جو جملہ اس نے بولا کہ یروشلم will never be divided again, کہ یروشلم اب دوبارہ کبھی تسلیم ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے اوپر کانگریس نے جو کلیپنگ کی ہے اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتائیے, کہ یروشلم کو کبھی دوبارہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے. چائنا نے کہا کہ یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہے, ایسٹ یروشلم اور ویسٹ یروشلم تو ان کے پاس ہے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ کوئی فلسطینی ریاست کو نہیں مانتے. یعنی نتن یاہو اوپنلی کہتا ہے میں فلسطینی ریاست کو نہیں مانتا, کانگریس میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں فلسطینی ریاست نہیں بننے دوں گا, لیکن اس نے کہا کہ یروشلم کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے, اور سب نے تالیاں بجائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے کہہ بھی دیا اور مطلب اوپنلی بھی نہیں کہا, جملہ نہیں استعمال کیا, لیکن سب سمجھ گئے اور سب نے اس کے اوپر منظوری بھی دے دی کہ ہاں ہم یروشلم کو دوبارہ ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے. تو ذرا اندازہ کریے 2000 سال پہلے چلنے والا یہ سلسلہ آج ہیومینٹی کے اس فیوچر کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. اور یہ صرف اس انتہا پسندی اور عجیب و غریب نظریات کے 2000 سال پہلے ہمارا یہ تھا, ہمارا وہ تھا, ہماری یہ زمین تھی, ہمارا یروشلم تھا, تو اس طرح تو دنیا نہیں چل سکتی ہے. تو ساتھ ناظرین جنگ اسی طرح سے جاری ہے جیسے اسرائیل ہار رہا تھا, جیسے اسرائیل کا نقصان ہو رہا تھا تمام 3 فرنٹس کے اوپر, جو ویسٹ بینک کا ہے, جو غزہ کا ہے, جو لیبنان کا ہے, وہاں پر اسی طرح سے نقصان ہو رہا ہے, بلکہ ایکسٹرا ریزسٹنس کے حملے بڑھ گئے. تو نتن یاہو کی سپیچ نے گراؤنڈ کے اوپر کوئی ریالٹی نہیں بدلی ہے, گراؤنڈ کے اوپر حملے اس سے بھی زیادہ انکریز ہو گئے. اور اگلی بات آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک میسج سرکولیٹ کروایا گیا تھا یمن کو, یہ اب بات سامنے آ رہی ہے نتن یاہو کے اس دورے کے اوپر کہ وہاں پر سیز فائر ہونے جا رہا ہے, اس لیے تم اپنا حملہ, چونکہ یمن نے تو وار ڈکلیئر کر دی فوراً, تو اس کے بعد کھلبلی مچ گئی کہ اگر یمن کہہ رہا ہے تو پھر یہ کر کے دکھائے گا, اور یمن اب کیا کر سکتا ہے یہ سب کو پتا ہے. تو فوری ایک میسج بھیجا گیا یمن کو کہ انتظار کریں, واشنگٹن میں سیز فائر اناؤنس ہونے جا رہا ہے. تو یمن نے کہا ٹھیک ہے آپ کروا دیں سیز فائر, ہم تو جنگ میں اس لیے آئے ہیں کہ غزہ میں جنگ روکیں, تو اگر رک رہی ہے تو بہت اچھا, ہم ذرا 72 گھنٹوں کا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. تو اسپیچ میں واضح ہو گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے, جو کہ ہم تو 1000 بار بتا چکے ہیں, لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے جب آپ اتنی بڑی جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے آپ نہیں جاتے ہیں, آپ کو سب کو پورے ریجن کو دیکھنا پڑتا ہے, دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے, دنیا آن سٹیک لگی ہوئی ہے, تو آپ کوئی بھی فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں لے سکتے. تو بہرحال انہوں نے انتظار کیا, لیکن اب چونکہ سب سامنے ہے تو میں آپ کو بتا دوں صرف انتظار کریں یمن کے حملے کا, اور انتظار کریں اب حزب اللہ کے حملے کا. آج بلومبرگ کی بڑی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے, بلومبرگ کی رپورٹ, اور اس میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ حزب اللہ ہزاروں میزائل جو ہے نا فائر کرنے کی تیاری کر رہی ہے, اور ان کی یہ صلاحیت بھی ہے. پہلی بار بلومبرگ نے یہ رپورٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے جو حملوں کی تفصیلات ہیں وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے بعد جو اسپیچ کے اوپر ریاکشن آ رہا ہے, اسرائیل کے اندر سے ریاکشن آ رہا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ 2-3 دن یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ اسپیچ کے حوالے سے, کیونکہ اسی نے آگے چل کر فیوچر طے کرنا ہے. جو کانگریس نے وہاں پر منظوری دی, جو تالیاں بجی, اور یہ تالیاں تو کبھی ہسٹری سے مٹائی نہیں جا سکیں گی. ابھی وہ لوگ ہٹلر کی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یہ ہو رہا ہے ایک طرف یہ نتن یاہو کے لیے تالیاں اور ایک طرف ہٹلر کے لیے, کہ اس وقت جب یہ سارا کچھ ہٹلر کر رہا تھا تو اس کے لیے بھی تالیاں بجتی تھی, لیکن یہ والے مناظر تو کسی نے بھی نہیں دیکھے تھے کہ ہٹلر کے لیے چلو اپنے ملک میں تالیاں بجتی تھیں, یہ تو کہاں اسرائیل سے اٹھا اور امریکی کانگریس میں یہ ہو رہا ہے, اور دنیا اس کے اوپر آپ بہت زیادہ غصے کا اظہار کریے. تو ہم پہلے آتے ہیں حملوں کی طرف. اچھا ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے, اور امریکی جو وار مانیٹر ہے, ایک بہت بڑا ادارہ تھنک ٹینک کا, ان کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ خان یونس میں بہت سرپرائزز مل رہے ہیں اسرائیل کو. وہاں پر IEDs جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں استعمال کر رہی ہے حماس, اور اسرائیل سرپرائز ہے اور دنیا سرپرائز ہے کہ یہ IEDs جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں یہ ان کے پاس کیسے آ گئیں. 4 مہینے خان یونس میں لڑائی لڑی ہے اسرائیل نے اور کیا کچھ نہیں کیا. تو یہ تو بڑی مشکل ویپن ہوتا ہے, اور آپ اس کو ایکوائر نہیں کر سکتے, اس کو پروڈیوس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ان کے پاس ابھی بھی کیسے موجود ہے, اور بہت بڑی تعداد کے اندر اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس کی ذرا تفصیلات دیکھیے. حماس ریٹینز اسٹاک آف پرٹیکولرلی لیتھل IEDs وار مانیٹر says کہ
کہ اب یہ انہوں نے حاصل کیا ہے بہت بڑا سٹاک آئی ای ڈیز کا، جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا درد سر ایک بنے ہوئے ہیں۔ کمانڈوز اینڈ پیرا ٹروپرز فوٹ پیلسٹینین فائٹرز ان خان یونس آن حماس یونٹس targeted Israeli armor with particular lethal improvised explosive devices، یعنی کہ IEDs on 3 occasions in the Bani Suhela area of the southern city، کہ وہ اندر داخل ہوئے تو 3 بڑے مقامات کے اوپر بڑی لڑائی ہوئی جہاں پر یہ IEDs سب سے زیادہ جو استعمال ہوئے۔ Hamas continue use of difficult to produce explosively formed penetrators against Israeli armor indicate it retains a stockpile of such weapons even after 4 months of fighting in Khan Yunis، کہ جس کوانٹٹی کے ساتھ یہ استعمال ہو رہی ہیں، جتنی زیادہ تعداد کے اندر یہ آئی ڈیز استعمال ہو رہی ہیں، اس کا پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا سٹاک پائل جو ہے وہ حماس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ڈسپائٹ 4 months of fighting in Khan Yunis۔ Palestinian fighter in Khan Yunis Bani Suhela also attacked Israeli soldiers with rocket propelled grenade and mortar shells۔ اب یہ بھی وہ ویپنز ہیں جو کہ بہت سرپرائزنگ تھے اسرائیل کے لیے۔ فائٹنگ ان نیئر بائی رافا سٹی کنٹینیو ٹو ریج، ساتھ رفا کے اندر بھرپور لڑائی جاری ہے، انکلوڈنگ دا ڈیٹونیشن آف بابی ٹریپڈ بلڈنگ ان یبنا ریفیوجی کیمپ ایریا ویئر اسرائیلی فورسز ور انسائڈ۔ ایک بلڈنگ کو بابی ٹریپ کرتے ہوئے تباہ کیا گیا اور اسرائیلی فوجیوں کی وہاں پر ہلاکتیں ہوئیں۔ راکٹس ور آلسو فائرڈ فرام غزہ ٹورڈز دا ملٹری سائٹس ان دا سدرن اسرائیل، اور غزہ سے باہر جو اسرائیلی ایریاز ہیں ان کے اوپر راکٹس فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی طرح سے جاری ہے۔ تو یہ امریکی وار مانیٹرنگ ادارے کی ایک اسپیشل رپورٹ ہے، یعنی سرپرائزنگ جو سٹوریج ہے ویپنز کی وہ سامنے آ رہی ہے، اور اس کے اوپر اسرائیل پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو بہت بڑا آپریشن رپورٹ ہو رہا ہے، 2 ٹنلز کو تباہ کیا گیا ہے مزاحمتی تحریک کی جانب سے، یعنی انہوں نے خود بابی ٹریپ ٹنلز بنائیں اور اس کو ایکسپلوڈ کیا اور وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ Our fighters blew up 2 tunnels with enemy forces after luring them into them in the city of Rafah, causing deaths and injuries among their ranks۔ پہلے ان کو وہاں پر بابی ٹریپ کر کے اندر لے کر پھر وہ ٹنلز اڑا دی اور ان کی بہت بڑی ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ایک زائنسٹ کوارڈ کاپٹر ایئر کرافٹ اس کو گرایا اور اس کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور یہ ایک انٹیلیجنس مشن کے اوپر تھا۔ یہ رفح سے اس وقت خبر آ رہی ہے۔ اسی طرح ناظرین بتا رہے ہیں رفح کے اندر جو جوائنٹ آپریشنز ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ القدس اور قسام برگیڈ نے اسرائیلی پوزیشنز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، تو وہ سلسلہ کوارڈینیشن والا بھی جاری ہے۔ پھر our fighters were able to target crowds of enemy vehicles with mortar shells in Khan Yunis۔ تو اسرائیلی فوج اندر گھس رہی ہے، اس کے اوپر بمباری مسلسل جاری ہے۔ تو یہ ناظرین غزہ کی مختصراً تفصیلات، اور اسی طرح سے تابوت ان کے نکل رہے ہیں، اور اب بلکہ زیادہ تیزی اس میں آ رہی ہے اور مزید آئے گی۔ اب ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں جو حزب اللہ کے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت ساری بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر ایک بار پھر آگ جگہ جگہ کے اوپر دیکھی جا رہی ہے، اور جو ہے نا بلوم برگ کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک بات ضرور ریمائنڈ کر لیں کہ کل ہم نے آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھی تھی کہ پچھلے ہفتوں میں صرف بلڈنگ کو نشانہ بنانے سے 1500 اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ تو ہر ایک بلڈنگ میں 10 15 20 25 فوجی جو ہیں وہ ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ حزب اللہ کا سب سے بڑا ٹول بن چکا ہے بلڈنگز کو نشانہ بنانا جس کے اندر اسرائیلی فوجی موجود ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے 4 missiles fired on Shatula direct hit to the building، اس میں فوجی موجود تھے۔ ٹارگٹنگ بلڈنگز یوزڈ بائی اسرائیلی انیمی سولجرز ان شتولا سیٹلمنٹ، اسلامک ریزسٹنس کنفرم کر رہی ہے کہ ہم نے 1 سے زیادہ بلڈنگز کو شتولا کے اندر نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی فوجی موجود تھے اور ان کو مار ڈالا۔ پھر اسرائیلی میڈیا فائر فائٹرز آر ورکنگ ٹو ایکسٹنگوش دا فائر ان دا لائٹ ہاؤس وچ ہیز ناٹ یٹ بین کنٹرولڈ۔ کافی گھنٹوں سے جو لگی ہوئی آگ ہے اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ ابھی تک بجھ نہیں رہی ہے۔ پھر اسلامی ریزسٹنس بتا رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ بلڈنگز ان منارہ کالونی، المنارہ کالونی، یہ بھی فوجیوں سے بھری ہوئی بلڈنگز تھی، اور وہ بتا رہے ہیں کازنگ ڈائریکٹ ہٹ، کامیابی سے نشانہ بنایا اور اس کی ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں، پچھلی شتولہ میں اور یہ منارہ میں۔ اس کے علاوہ اینٹی ٹینک میزائلز فائرڈ بلڈنگ ان المنارہ سیٹلمنٹ، فائر بروک آؤٹ ایٹ دا سائٹ۔ یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر آگ لگی اور ہلاکتیں ہوئیں۔ اسرائیلی میڈیا فائر بروک آؤٹ ان المنارہ سیٹلمنٹ ایز اے ریزلٹ آف دا میزائلز، اسرائیلی میڈیا بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا حملہ ہوا۔ پھر ذرا اسرائیلی میڈیا کا ایک بیان دیکھیے، حزب اللہ از گروئنگ اینڈ اسرائیل از آن دا ورج آف دا ایگزسٹینشل تھریٹ۔ حزب اللہ پاورفل ہو رہی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ آن دا ورج آف ایگزسٹینشل تھریٹ، یعنی اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
تو वहां पर धमकियां लगा लेना, जेनोसाइड के ऊपर क्लैपिंग कर लेना, बड़ी बड़ी फोकी जो है ना थ्रेटनिंग कर लेना, झूठ फैला लेना, स्पीचेस कर लेना, उससे ग्राउंड रियलिटी नहीं बदल जाएगी। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इजराइल की इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है, तारीख का सबसे बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ गया है, और उसका मीडिया बता रहा है कि हम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर इस वक्त आ गए हैं। तो यही दरअसल रियलिटी है। अच्छा, अब मैं आपके सामने ब्लूमबर्ग की बड़ी स्पेशल रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। पहली बार ये रिपोर्ट वहां से आई है हिजबुल्लाह के तैयारी के हवाले से, हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी के हवाले से, हिजबुल्लाह के हमलों के हवाले से। जरा देखिए, यमन्स टारगेटिंग ऑफ तेल अवीव हाईलाइटेड इजराइल्स वीकनेस इन द फेस ऑफ द इनकमिंग ड्रोन्स। पहले तो उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ये बाजी ले गए हैं इजरायली टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इजराइल मुकम्मल तौर पर कमजोर नजर आया है, जो कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था, और यही इनकी टेक्नोलॉजी का कब्रिस्तान हिजबुल्लाह ने बना दिया है। सो बेसिकली जब नेतन्याहू कहता है ना कि ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई है, जो कि असल में है नहीं, ये एक सहूनियत की लड़ाई है, ये हक और बातिल की लड़ाई है। हाँ, जो इस बातिल के साथ खड़ा होगा वो है, वो चाहे वेस्ट खड़ा हो तो फिर हाँ, ये वेस्ट के खिलाफ भी लड़ाई बन जाती है, लेकिन असल में तो ये शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। तो यहां पर ये ज़हन में रखें कि चूंकि इजराइल के पास सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और हिजबुल्लाह के पास सारी ईस्टर्न टेक्नोलॉजी है, तो ये जो फलस्तीन का मैदान जंग है ना, ये बता रहा है कि आगे ईस्ट जीत रहा है या वेस्ट जीत रहा है, क्या वेस्ट का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कायम रहेगा या टूट जाएगा। तो ये जंग बताएगी, क्योंकि इसमें दोनों की टेक्नोलॉजी आपस में टकरा रही है, कौन ज्यादा पावरफुल है ये इसी जंग में पता चल जाएगा, और ये आपके सामने है। हिजबुल्लाह's drones have already caused damage and caused dozens of Israeli deaths, many of which are capable of infiltrating Israeli defenses. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये साबित कर रही है, कंफर्म कर रही है कि ड्रोन्स अंदर आते रहे हैं, नुकसान करते रहे हैं, और इसराइली फौजियों की हलाकतें होती रही हैं। नॉट इन, अगर आप नहीं भी मानते, अगर ये नहीं भी मानते, इन थाउजेंड्स, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ तो हो रही हैं असल में, जो कि हजारों में हसन नसरुल्लाह सारे कह चुके हैं। सिर्फ लेबनान के हम लोग गजा वाला अलग है, लेकिन सैकड़ों तो ब्लूमबर्ग खुद मान रहा है। अब जरा आखिरी इसकी हेडलाइन देखिए, इजराइल एक्सपेक्ट्स दैट हिजबुल्लाह विल बी एबल टू लॉन्च अबाउट 3000 रॉकेट्स एंड शेल्स पर डे विच फार एक्सीड्स द कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स डिजाइंड टू इंटरसेप्ट देम। और कोई भी इजराइल का सिस्टम, अमेरिका का कोई भी सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। 3000 मिसाइल पर डे के हिसाब से फायर होने जा रहे हैं, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट बता रही है। तो जब तमाम सीज फायर की कोशिशें, जब इजराइल ने ओपनली कह दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई जंगबंदी नहीं, हम तो जंग जारी रखेंगे सारा कुछ, तो फिर अब वो तैयार हो जाएं। अब जरा आ जाते हैं नेतन्याहू की स्पीच के ऊपर और उसके रिएक्शन के ऊपर। जो नाज़रीन, सबसे पहली बात मैंने इंट्रोडक्शन में बताई, यरूशलेम वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस जंग के मुस्तकबिल को देखने के लिए। देखें, अमन का जो सोल्यूशन दुनिया ने प्रपोज किया, जो कि असल में वो भी अमन का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई रास्ता है तो वो 2 स्टेट है, जो कि इससे पहले दुनिया ने प्रपोज किया, और उसके तहत ये कहा जाता है कि शायद कोई इसमें दोनों जो है वो कोई एग्जिस्ट कर सके। इस सारे जुल्म के बाद हमने आपको कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी रास्ता है तो वही है ना। दूसरा क्या है कि किसी ना फिर एक कौम को निकलना पड़ेगा, या इसराइलियों को निकलना पड़ेगा, या मुकम्मल फलस्तीनियों को निकलना पड़ेगा, यही होगा ना। तो दोनों में तबाही तो फिर बहुत होने वाली है, और उसका सारे जिम्मेदार इसराइल है। तो असल में अब आप जरा देखें कि जब वो कह रहा है कि यरूशलेम डिवाइडेड नहीं होगा, तो इसका मतलब वो उस 2 रियासती हल से, जो कि दुनिया का प्रपोज करता है कि अगर कोई अमन वाला हल हो सकता है तो यही हो सकता है, जिसको हम नहीं कहते कि ये कोई आइडियल सोल्यूशन है और ये जमीन के ऊपर कब्जा है, ये छोड़कर उनको जाना चाहिए। लेकिन फिर भी तो जब उन्होंने कह दिया कि यहां पर कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, यानी ये बात कई हफ्तों से चली आ रही है, कई महीनों से। फिर माजी में चले जाएं तो नेतन्याहू के 90s के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। अब जब इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर फलस्तीनी रियासत वो एग्रीमेंट के जरिए देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर वही मार्का जिसकी हम बार बार आपको बात कर रहे हैं कि आप घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, आप एक बंद गली के अंदर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन फिर वही है कि उसने कहा कि यरूशलेम विल नेवर बी डिवाइडेड अगेन। उसने वही 2000 साल वाली बातें छेड़ी और फिर कहा कि यरूशलेम विल नेवर बी डिवाइडेड अगेन। तुम हमें उस जमीन से निकालना चाहते हो जहां पर आइजैक और जैकब और मूसा जो है उन्होंने अपना वक्त गुजारा। तो मतलब हालांकि इनको तो, इन इजराइलियों को तो यहाँ से यहूदियों को बेसिकली जो अजाब आया, सारे मामलात, तो
وہ تو ایک جھوٹا ان کا بیانیہ ہے، لیکن اس کے اوپر تالیاں بجی اور کنفرم سب نے کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یروشلم کو ہم دوبارہ ڈیوائڈ نہیں ہونے دیں گے، یعنی کوئی فلسطین ریاست نہیں بنے گی۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جب نتنیاہو یہ کہتا ہے کہ give us the tool and we will finish the job faster، یہ اس نے کانگریس میں کھڑے ہو کر کہا اور سب نے تالیاں بجائیں، تو مجھے بتائیے یہ finish the job کون سی جاب ہے؟ یعنی اسرائیل نے کہا ہمیں خطرہ ہے ایران سے، حزب اللہ سے، تو اس نے کہا پھر ہمیں ٹول دیں اور ہم فنش دا جاب کریں گے فاسٹر۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ اسرائیلی فوجیں جا کر ایران سے لڑیں گی اور ایران کو ختم کریں گی؟ کیا یہ اسرائیلی فوجیں حزب اللہ سے لڑ کر حزب اللہ کو ختم کریں گی یا حوثیوں کو ختم کریں گی؟ وہ تو حماس کو ختم نہیں کر پا رہی، تو وہ حزب اللہ کو ختم کر سکتی ہیں۔ تو وہاں پر تو وہ لڑانا چاہ رہے ہیں امریکہ کو، اس لیے تو ادھر گیا ہوا ہے، امریکہ کو لڑانا چاہ رہے ہیں ایران سے، حزب اللہ سے۔ لیکن یہ جو اس نے بات کی نا we will finish the job faster and give us the tool، یہ بیسیکلی وہ فلسطینیوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں مزید 2000 پاؤنڈ بام بھیجو تاکہ ہم جلدی جلدی گرائیں اور ان سب کو مار دیں۔ بیسیکلی وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے نا، یہ حزب اللہ کو ختم یا ایران کو ختم کر سکتا ہے، تو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک اور خطرناک چیز ہے۔ اس کے اوپر مہدی حسن نے لکھا ہے یروشلم will never be divided again says Netanyahu, so no two-state solution then and demons are applauding this، اور یہ شیطان جو ہیں جس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں۔ Israel is literally bombing 8 trucks including World Central Kitchen, but Netanyahu blaming lack of aid in Gaza on Hamas and Congress applauding him۔ نتنیاہو نے کہا کہ ہم تو کوئی ایڈ روک نہیں رہے اور کانگریس نے تالیاں بجائی۔ اچھا، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے Netanyahu appearance in Congress was not aimed at ending the war but rather at gathering support for prolong it، کہ کوئی اس نے جنگ روکنے کی نہیں بلکہ سپورٹ حاصل کرنے کی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے۔ اپوزیشن لیڈر اسرائیل کا کہہ رہا ہے an hour of talk without saying the phrase there will be a prisoner deal، کہ ایک گھنٹہ اس نے وہاں پر بولا اور یہ جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلا کہ یہاں پر کوئی ہم ڈیل کریں گے یا اگریمنٹ کریں گے۔ اچھا، ایران کا ناظرین سخت ترین ریاکشن سامنے آیا ہے، اور ایران نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا after decade of deceptive western effort to present the innocent and human image of itself, these efforts have failed and the evil satanic face of the American policy has emerged، کہ جو دہائیوں انہوں نے اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن فلانا ڈھمکانا بتایا، لیکن آج اس واقعے کے سامنے، میں نے آپ کو بتایا نا یہ تاریخ کا سب سے بدنما واقعہ ہے اور یہ یاد رکھا جائے گا۔ تو ایران کہہ رہا ہے کہ صرف اس ایک واقعے سے جو ان کا ایول فیس ہے وہ اب مکمل طور پر دنیا کے سامنے آ چکا ہے، خود امریکن عوام کے سامنے آ چکا ہے جو کہ فلسطین کی حامی ہے، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیسے بھی کی ہوئی ہے۔ تو ان کا شیطانی سٹینک فیس اینڈ ایول فیس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9 منتھ کی جینوسائیڈ اور کلنگ کرنے کے بعد ہی ریٹرن ٹو دا آرمز آف ہز سپورٹر، کہ جو اس کے سپورٹر ہیں، جو آرمز آف سپورٹر ہیں، ان کے پاس وہ واپس گیا ہے۔ دا امریکن ایڈمنسٹریشن اینڈ کانگریس ریسیو دا ایگزیکیوشنر، کہ اس قاتل کو انہوں نے ود اپلاز کے ساتھ ریسیو کیا، اینڈ دا رائٹس آف پیلسٹینین آر وائلیٹڈ ان فرنٹ آف دا آئیز آف دا ورلڈ، اور فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں وہ دنیا کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا دا سلوگن جو ہیومن رائٹس کا ہے بیکم دا موسٹ ریڈیکولس سلوگن یوز بائی دا لیڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ، یہ سب سے مضحکہ خیز نعرہ بن چکا ہے جو ہیومن رائٹس کا ہے۔ یہ ایران کا سخت ترین بیان سامنے آیا ہے، ساتھ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم تیار ہیں، سارے الزامات کو جھٹلایا اور کہا ہے کہ یہ پورا جھوٹ بولا ہے نتنیاہو نے، کوئی ٹرمپ کے اسیسینیشن ادھر ادھر نہیں، اور نہ کوئی ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم تو سیز فائر کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرف یہ جا رہا ہے، ایک تو امریکہ ہوش کے ناخن لے، یورپ ہوش کے ناخن لے، اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو پھر ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ریزسٹنس کمیٹی جو سب کی ایک مشترکہ ہے، اس کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے دا زائنسٹ اینٹی ہیز بیکم کلوزر ٹو کولیپس ڈس انٹیگریشن اینڈ ڈیفیٹ ڈیو ٹو دا اسٹیڈ فاسٹنس اینڈ ریزسٹنس آف آر پیپل اینڈ دا اسٹرائکس آف دا سپورٹ فرنٹس۔ انہوں نے کہا یہ کولیپس ہونے جا رہا ہے، یہ ہماری ریزسٹنس اور ہماری اسٹیڈ فاسٹنس نے یہ اب دکھا دیا ہے۔ دیکھیں جب 10 مہینوں کے بعد وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹول دو، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 10 مہینے میں تم نے کون سی فتح حاصل کر لی ہے۔ ایک چھوٹے سے علاقے غزہ میں جس کا محاصرہ اور نیوکلیر برابر بم گرا دیا، اس میں کیا فتح حاصل کی ہے جو ابھی تم کہہ رہے ہو مور ٹولز دو، مور فلانا کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، تو یہ شکست کھا چکے ہیں
اور ان کی شکست دنیا کے سامنے ہے. یہ جتنی وہاں پر دھمکیاں لگا لیں یہ ان کا عبرتناک انجام طے ہے. اور اب سوال یہ امریکہ کب آتا ہے, نیٹو کب آتا ہے, اور جب وہ آئیں گے وہ پھر ایک عالمی جنگ ہوگی, گلوبل وار ہوگی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ پھر وقت بچائے گا, پتہ نہیں اس میں کون سروائیو کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اب ذرا یمن کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے. یمن کہہ رہا ہے یمن از ناٹ این ایزی پرے اینڈ کین ناٹ ریمین سائلنٹ اینڈ دے مسٹ آسک دوز ہو کیم بیفور دیم. انہوں نے کہا یمن کوئی آسان شکار نہیں ہے اور یمن خاموش نہیں رہے گا, اور ان سے جا کر پوچھو جو تم سے پہلے یمن پر حملہ کرنے آئے تھے ان کا ہم نے کیا انجام کیا. سو یہ حقائق ہے. بہت ڈینجرس اس وقت ٹائم ہے, اور ورلڈ پیس جو ہے اس وقت سب سے ڈینجرس فیز کے اندر ہے. جو ہیومن فیوچر ہے ناظرین وہ سب سے ڈینجرس فیز کے اندر ہے. اب دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن یہ کرویلٹی, یہ ظلم, یہ سفاکیت, یہ ہپوکریسی, منافقت, یہ دنیا کو لے ڈوبے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کو شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.